بھئی معزز سامعین خاموشی بنائے رکھے، بہت مختصر ہمارا ان پروگرام باقی ہے۔ اس کے بعد میں جو باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آج کے اس جلسے کے مہمان مکرم مفتی فیضان صاحب، ان کا ہم خطاب سماعت کریں گے۔ آئیے ماں باپ کے بارے میں ایک نظم ہے، وہ سنانے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک ہونہار طالب علم عفان صادق سید، اس طالب علموں کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں، ماں باپ کے بارے میں نظم سامعین کے سامنے پیش کرے۔ عفان سید صادق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونی سونی دگڑ اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن۔ سونی سونی دگڑ اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن۔ سونی سونی دگڑ اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن۔ ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن۔ ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن۔ کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں۔ تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل غائر میرا جاتا نہیں۔ تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل غائر میرا جاتا نہیں۔ کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں۔ میرے والد کا تادیر سایہ رگے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے۔ میرے والد کا تادیر سایہ رگے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے۔ ان کی محنت مشقت سے غم گئے پلے، پھر سے خدمت کرے ان کی اب بھی نہ گئے۔ ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے گا، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے گا، میری ماں 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 او پیاری ماں، میری ماں میری ماں۔ میری ماں تیری ممتا پہ قربانی میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں۔ میری ماں تیری ممتا پہ قربانی میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں۔ یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں۔ یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں۔ تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، میری ماں 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 او پیاری ماں، میری ماں میری ماں۔ سونی سونی دگڑ اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن۔ سونی سونی دگڑ اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن۔ کیسے تجھ کو کہوں پھر، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، میری ماں
میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں. السلام علیکم. ماشاءاللہ. ورکنگ کمیٹی کی طرف سے 50 روپے، 10 روپے ادریس شاہ کی طرف سے، 20 روپے توسی بیگ کی طرف سے، 10 روپے گمنام اور پانی کی بوٹل اس طالب علموں کو دی جا رہی ہے. جس چیز کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ لمحہ بھی قریب آ گیا. سامعین اطمینان سے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ساتھ دے. آئیے ہم تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسے حاضہ کے طالب علموں کو دعوت دینے جا رہے ہیں. زیان آصف قاضی یہ وہ طالب علم ہیں جس نے گزشتہ سال جامعہ عقل قوہ کی طرف سے شہادہ کے اندر مسابقۃ البین المکاتب اطراف کے مکتبوں کا پروگرام کیا جاتا ہے، جس میں بچے قرآن نعت وغیرہ تقریر پیش کرتے ہیں. گزشتہ سال اس بچے نے تقریر اس فرع کے اندر اول نمبر سے پوزیشن حاصل کی تھی. آئیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس طالب علم کو سماعت کریں. آپ کے سامنے سیرت النبی کے بارے میں تقریر پیش کرتے ہوئے زیان آصف قاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر. محترم سامعین اکرام، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو خطاب کر کے فرمایا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عزیز دوستو، ایک وہ شفقت ہے جو والدین کو اولاد سے، استاد کو شاگرد سے اور بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے. یہ شفقت اس وقت ہوتی ہے جب کہ اولاد فرما بردار ہو، شاگرد اطاعت گزار ہو اور چھوٹے با ادب ہو. اگر اولاد نافرمان ہو جائے، شاگرد گستاخ بن جائے اور چھوٹے بے ادب ہو جائے تو والدین اور استاد کی شفقت باقی نہیں رہتی. مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ جان کے دشمن کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، دشمن پر غالب آ کر بھی معاف فرما دیتے تھے. دیکھیے مکے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا اور صحابہ کرام کو بھی درگزر کرنے کی تاکید فرمائی. حضرت سعد بن عبادہ فوجی مستی میں قرآن کریم کی یہ انقلابی آیت مکہ کے خاموش در و دیوار پر فاتحانہ نظر ڈال کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ رات دن ہمارے قبضے میں ہے، ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق پھیرتے رہتے ہیں. جب وہ چاہتا ہے تو کسی قوم کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا. اور فرما رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج خوب ٹکراؤ ہوگا. الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت اٹھا لی جائے گی. ابو جہل کے آدم خور رضاکارو، دنیا کفر کے خونخوار بھیڑیو، تیار ہو جاؤ. ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تمہاری تلواریں ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں تمہاری گردنیں ہوں گی. آج تمہارے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو درگزر کا دن ہے. ہم برباد کرنے نہیں، انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں. صحابہ اکرام نے مکہ والوں کے ظلم و ستم کی یاد دہانی کرائی کہ اللہ کے رسول انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا اور سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، ہمیں اپنے وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کیا. ان کے ظلم و ستم بھلائے جانے کے قابل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے. مکہ والوں نے میرے خبیب کو انگاروں پر لٹا کر آزمایا، عمار بن یاسر پر ستم ڈھائے. یہی وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے گئے. انہی مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کر میری راہ دیکھتی کہ جب میں وہاں سے گزروں تو کوڑا پھینک دے. پتھروں کا نشانہ بنایا جاتا اور سجدے کی حالت میں تو بدبختی کی انتہا کر دی جاتی. مگر یہ سارے زخم سہ کر میرا عملی جواب بھی تو یاد ہے نا تمہیں. بیت اللہ میں آ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور دعا کرتا،
الہ العالمین مجھے زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، اگر ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کبھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو گوائے دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی جاؤ اور مکہ والوں سے کہہ دو آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو جذبات یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کے لیے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، ہم بچوں کو یتیم بنانے نہیں آئے بلکہ یتیموں کے والی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائیں گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائیں گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں سے دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اترتے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے، اور وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھا آپ نے تلوار جنہیں نہ جیت سکی، پیغمبر علیہ السلام کے مشفقانہ کردار نے انہیں جیت لیا۔ تلوار بھی مرد مومن کا زیور ہے، مگر جو بات کردار میں ہے تلوار میں کہا۔ تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیت لیتا ہے، کردار میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ جہاں تلوار کی فتوحات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کردار کی فتوحات کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھیے کہ غالب آ کر بھی معاف کر دینا کتنی عظمت کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا اور مثال قائم کی کہ اگر فاتح بنو تو مکہ میں فاتح ہو کر داخل ہونے والے قائد کی سیرت کا مطالعہ کرو، اگر مظلوم ہو تو بنی ہاشم میں نظر بندی کے دن گزارنے والے یتیم کے صبر و حوصلے کو سامنے رکھو، اگر تاجر ہو تو اس ہاشمی نوجوان کی دیانت کا مطالعہ کرو کہ جس کی امانت و سچائی کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے، اگر استاد ہو تو اصحاب صفہ کے استاد کامل کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو حرا کی خلوت نشی کو دیکھو، اگر شوہر ہو تو سیدہ خدیجہ، عائشہ، زینب و ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھو، اگر باپ ہو تو زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ہر پہلو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نقش حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہی پر ختم کرتا ہوں کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، وہی ختم الرسول، وہی کائنات کل، سیرت مکمل ان کی سناؤں میں کیسے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ جان میں، علم میں خوب برکت عطا کرے، نظر بد سے بچائے، والدین کو جزافی دارین عطا کرے۔ آئیے اس طالب علموں کو ورکنگ کمیٹی کی طرف سے 50 روپے، سید راجو کی طرف سے 50 روپے، اور ہماری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مولانا محمد علی صاحب آسام سے جو آئے ہوئے سفیر، ان کی طرف سے 50 روپے، عارف ملک صاحب کی طرف سے 50 روپے، ندیم شیخ یونس کی طرف سے 50 روپے، ملک افسر صاحب کی طرف سے 50 روپے، اسرار شیخ اقبال ان کی طرف سے 50 روپے، اور 20 روپے اظہر ملک صاحب کی طرف سے، 10 روپے حسنے صاحب کی طرف سے، 100 روپے خطیب شیخ عزیز صاحب کی طرف سے، اور ریاض سر کی طرف سے بھی مجاہد شیخ ریاض کی طرف سے، آویس قاضی دونوں کی طرف سے 50 روپے، 20 روپے محسن صاحب کی طرف سے، فردوس شیخ کی طرف سے 50 روپے، جناب توصیف بیگ صاحب کی طرف سے 50 روپے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس بچے کو واقعتاً جو تقریر بچے نے کم وقت کے اندر سیرت النبی کے موضوع پر جو روشنی ڈالی، الحمدللہ بہت بہترین انداز کے اندر، الفاظ کے اندر جو شفافیت تھی اور بولنے کا جو انداز تھا، الحمدللہ اس تقریر کا پورا حق طالب علم نے ادا کیا۔ اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ ملک شریف صاحب کی طرف سے بھی 50 روپے اس طالب علم کو انعام دیا جا رہا ہے۔ آئیے آج کا ہمارا بچوں کا یہ پروگرام بڑے خوبصورت انداز کے اندر مکمل ہوا۔
ان بچوں نے جو کچھ سنایا، ہم تمام سامعین ان بچوں کے استاد محترم کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، قبل اس کے کہ آپ